تلاوت کلام پاک و نظم خوانی کے بعد آئیے کچھ خصوصی خطابات سماعت فرمائیں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں محترمہ قمر النساء صدیقہ کو، اسی مدرسے کے معلمہ ہیں، وہ آئیں اور اپنا خطاب پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل احترام ناظم مدرسہ، مہمان خصوصی، ذمہ داران مدرسہ، معزز معلمات، معزز بنات قدیمہ، آج کے اس اجلاس میں آپ کے سامنے فراغت ایک نعمت کے عنوان پر چند باتیں بتانا چاہتی ہوں، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ معزز بنات قدیمہ، ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہے، باقاعدہ ہم نے پڑھا ہے اور ہم کو پڑھایا گیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کا مال، یہ اسباب، یہ سب جو ہے فانی ہے، یعنی فنا ہونے والے ہے۔ یہاں پہ ایک وقت مقررہ تک ہم کو فائدہ اٹھانا ہے، جب وقت مقررہ آ جائے گا تو پھر ہم لوگوں کو یہاں سے چلے جانا ہے۔ ہمارا مستقل اور ابدی ٹھکانہ آخرت ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ موت برحق ہے۔ پھر بھی ہم اتنا سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی دنیا میں آخرت کے لیے غفلت برتنا یہ بڑی تعجب کی بات ہے۔ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ بہت قیمتی ہے، یہ کتنی قیمتی ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہمارے زندگی کو ہم دیکھتے ہیں کہ کرنسی کے بدلے میں بھی خرید نہیں سکتے۔ دنیا میں ہماری کوئی قیمتی چیز کھو جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مل جائے، لیکن جو ہماری زندگی ہے وہ کھو جائے تو وہ کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ اس لیے میری پیاری ماؤں اور بہنوں، اس کی قدر کر کے اس میں بھلائی کرے، خیر کرے، حسنات کو تیار کرے، تاکہ قیامت کے روز ہم اجر پا سکے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ یہ جو دنیا کی زندگی میں جو کچھ تم نے عمل کیا اس کے بدلے میں تم کو جنت میں داخلہ ملا ہے، اور وہاں کھاؤ پیو۔ اور جب عمل نہیں کریں گے تو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، تو کھانا پینا ناممکن ہے۔ جب جنت میں جائیں گے تو وہاں کے نعمتوں کو کھائیں گے، اگر عمل نہیں کریں گے تو جنت سے محروم، کھانے پینے سے محروم ہو جائیں گے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ سستی، غفلت، کاہلی، ناقدری کی وجہ سے برائی، شر ہم کرنے لگیں گے۔ آخر میں کیا ہوگا؟ مایوسی، ندامت کے سوا کوئی چیز ہمارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ پیاری بہنوں، شیطان کا سب سے پہلے بہکاوا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ صحت ہے ہمارے پاس، خالی وقت ہے ہمارے پاس، یہ ہمیشہ ہمارے پاس رہنے والے ہیں، کبھی ہم سے زائل نہ ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، ایسا کبھی نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں ہم سے چھین سکتی ہے۔ دوسرا بہکاوا اس کا تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو جیسا بھی استعمال کرو کوئی کچھ نہیں پوچھے گا۔ میری بہنوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو بھی استعمال کرو ہماری زندگی میں سب کے بارے میں پوچھتا ضرور ہوگی۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس۔ 5 چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ میری زندگی ہے، میری مرضی ہے، کیسا بھی گزارتے ہیں تو یہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ تیسری بات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کو غنیمت جاننے کا حکم دیا۔ یہ 5 چیزیں آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ وہ کون سے چیزیں ہیں؟ پہلا، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو غریبی سے پہلے، خالی وقت کو مشغولیت سے پہلے، حیات کو موت سے پہلے۔ اب غور کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 چیزوں کو غنیمت جاننے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ یہ 5 چیزوں کا اثر انسان کے آنے والے، غور کرو، یہ 5 چیزوں کا اثر انسان کے آنے والے احوال پر ضرور پڑتے ہیں۔ اگر یہ 5 چیزوں کو اس نے مثبت سرگرمیوں میں استعمال کیا، یعنی جوانی کو صحیح انداز میں، مالداری کو صحیح انداز میں، صحت کو صحیح جگہ پر، خالی وقت کو صحیح جگہ پر اور زندگی کو صحیح جگہ پر استعمال کیا،
مثبت سرگرمیاں اگر رہیں گے تو دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں اس کے لیے بہتر ہوگا۔ اگر اس نے ان 5 چیزوں کو صحیح جگہ پر صحیح سرگرمیوں میں استعمال نہ کیا تو برے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، مومنو اللہ سے ڈرو، تم میں کا ہر آدمی یہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، یعنی یہ جو 5 چیزوں کو اس نے کیسے سرگرمیوں پر استعمال کیا ہے، اس کی مثبت سرگرمیاں تھی یا منفی سرگرمیاں تھی۔ میری پیاری بہنوں، مثبت سرگرمیوں کا اثر کا ایک دلیل یہ ہے کہ کامیاب آدمی کہتا ہے کہ لے لو میرے نام اعمال پڑھ لو، یقین تھا میں نے ایک اعمال کرتا تھا، یہ 5 چیزوں کو میں نے صحیح جگہ پر استعمال کیا، مجھے یقین تھا کہ میں ضرور کامیاب ہو جاتا اور میں کامیاب ہو گیا، دیکھ لو۔ اس کے مقابلے میں منفی سرگرمیوں کا اثر کا دلیل یہ ہے کہ ناکام آدمی بولتا مجھے نہ ہی نام اعمال دیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، ہائے مجھے موت آ جاتی تو کتنا اچھا ہوتا، اب افسوس کر رہا ہے کاش میں اس دنیا کی زندگی میں کچھ تیاری کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ منفی سرگرمیاں تھی اس کی یہ 5 چیزوں کو لے کر کے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت جانو بولنے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ بعد میں وہ افسوس ضرور کرے گا۔ جو غلط طریقے سے غلط دوستوں کو بنا لے کر کے جو دنیا گزار کے رہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ بولتے ہیں یا لیتنی اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہائے کاش میں اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ بعد میں اس کا اثر ضرور ہے۔ جو 5 چیزوں کو ہم کو ملی ہے اس میں مثبت سرگرمیاں ہیں تو بعد میں اچھا آؤٹ پٹ لاتی ہے، اگر اس میں منفی سرگرمیاں ہیں تو بعد میں برا آؤٹ پٹ لاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت جانو بولے۔ میری پیاری بہنوں، سیف الیمانی ایک سلف گزرے ہیں، کہتے ہیں بندے سے اللہ کی اعراض کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ بندہ یا بندی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ اللہ کی ناراضگی کی علامت تو بہت ہے نہیں کیا میری پیاری ماں اور بہنوں؟ اللہ تعالیٰ ہم پہ ناراض ہو گیا تو ہمیں عبادتوں سے دور کروا دیتا ہے۔ اس میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندی یا بندے کو اس چیز میں مشغول کر دیتا ہے جو چیز اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوتی۔ اب جیسے سوشل میڈیا ہے، اب بیٹھ کر گھنٹے گزارتے ہیں، نفع بخش تو نہیں ہے اس کے لیے لیکن اس میں وہ پورا وقت ضائع کر دیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ دیکھ لیں کہ اکثر ہمارے اوقات کہاں گزار رہے ہیں، ہم لوگ عام طور پر کیا کر رہے ہیں؟ مرد حضرات ہیں تو دوستوں کے ساتھ گھوم پھرنے میں، اور عورتیں ہیں تو اپنے سہیلیوں کے ساتھ، گھر کے رشتہ داروں کے ساتھ کہانیاں، من گھڑت واقعات سننے دیکھنے میں، فضول کاموں کے لیے رات بہت دیر تک جاگ کر مبارک وقت میں سو جانا۔ دیکھیے میری پیاری ماں اور بہنوں، رات کی تاریخی میں 2 رکعت نماز پڑھنا خبر کی تاریخی کو بجھا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے پسندیدہ پروگراموں میں، میچز میں، سوشل میڈیا پر پوسٹرز رکھنے، دیکھنے، لائک کرنے کا تبصرہ کرنے کو فرض نسلی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ عبادت علم سے معلوم ہوتا ہے لیکن علم سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، باقی سب کام کرنے کے لیے بہت وقت ہے۔ یاد رکھے اللہ کے یہاں یہ عذر مقبول نہیں ہے کہ میں تجارت میں ہے یا میں دوسرے کام میں تھا اس لیے میں عبادت نہ کر سکا یا نہ کر سکی۔ وقت عبادت کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے، ورنہ دنیا میں اللہ کا سزا کا شکار ہو جائیں گے۔ میری ماؤں اور بہنوں، میرے پیارے بناتے قدیمہ، ہم چھوٹے بچے ہیں بول کر کے عبادتوں سے دور نہ ہو جائے۔ شوہر ہمارے سخت ہے، ان کو کھلانا پلانا ضروری ہے بول کر کے عبادتوں سے دور نہ ہو جاؤ۔ شوہر صرف آپ کے موت تک، اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی آخرت ہے، وہاں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی دنیا میں کرنا اصل چیز ہے۔ یا ابن آدم تفرغ لعبادت عمل صدرک غنا واسد فخرک وإن لم تفعل مالات صدرک شغلا ولا اسد فخرک۔ اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے تم وقت کو نکالو،
جب میری عبادت کا وقت ہو جائے تو تم سب کام چھوڑ دو اور میری عبادت کے لیے آ جانا۔ ایسا تم کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے سینوں کو مالوں سے بھر دوں گا اور تمہاری فقیری کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ اگر تم ویسا نہیں کرے گے تو تمہارے سینوں کو کیا کروں گا؟ کاموں سے بھر دوں گا، تمہاری فقیری بھی کم نہیں ہوگی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے اگر تم اپنے کاموں میں مصروف رہو گے تو مال تو بہت آئے گا، لیکن مال کے اندر برکت ختم کر دے گا۔ دولت تو ہوتے ہوئے بھی دولت کی کمی تم کو رہے گی اور نقصان بھی ہوتا رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ تمہارے مال اور تمہارے اولاد میرے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ جو ایسا کرے گا، یعنی مال کے دھن میں پڑھ کر کے، اولاد کی تربیت وغیرہ میں پڑھ کر کے جو مجھے یعنی اللہ کو بھول جائے گا تو یہی نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، عبادت کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے۔ اگر وقت نہیں نکالیں گے تو نقصان ضرور اٹھانا ہے۔ تو میری پیاری بنات قدیمہ، قرآن کی تلاوت کیجئے، اس کی معنی پڑھیے، سمجھیے، دین کی دعوت اپنی اطاعت کے مطابق دیتے رہیے، پروگراموں میں شرکت کیجئے، پروگرامز کیجئے، پروگراموں کے لیے خواتین کو جمع کیجئے، سب دین کا کام ہے، ہمارا زندگی کا ثبوت ہے۔ نفس کی اصلاح کرتے رہیے، اولاد کو وقت دیجئے، ان کی تربیت کیجئے، رب کا ذکر کرتے رہیے، قیام اللیل کا اہتمام کیجئے، رشتہ داروں سے ملتے رہیے، صلہ رحمی کریے۔ آخری بات، خدمت خلق کو بہت زور دیجئے۔ یاد رکھے اللہ نے ہم کو فارغ اوقات ضائع کرنے کے لیے نہیں بنایا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تمہیں سمجھ بیٹھے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ نہیں، ہر ایک کا حساب ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فارغ وقت کو صحیح جگہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔